ایک خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، گلگت، سکردو، مری اور گلیات میں بھی جھٹکے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 اور گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور چین کا سرحدی علاقہ تھا۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، گلگت، سکردو، مری، گلیات میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.8، گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور چین کا سرحدی علاقہ تھا۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں زلزلے کی شدت 6.1 بتائی گئی۔ سوات، مالاکنڈ، شانگلہ، بنیر، گلگت، سکردو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ روسی تیل خریدنے پر 500% ٹیرف لگے گا۔ امریکی اعلان پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ صرف 4 دن میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے۔ نئے ٹیرف کا بل سینیٹر لنڈزے گراہم نے پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کی حمایت، بل کی منظوری کا امکان ہے۔ روسی تیل خریدنے والے ممالک متاثر ہوں گے۔ بھارت پہلے ہی 50% ٹیرف پر دباؤ میں ہے۔ نئے ٹیرف سے برازیل، چین بھی متاثر ہوں گے۔ روسی تیل خریدنے پر 500% ٹیرف لگے گا۔ امریکی اعلان پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ پی ایس ایل سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ شامل ہو گئی ہیں۔ ایف کے ایس گروپ نے ٹیم 175 کروڑ روپے جبکہ او سی ڈیولپرز نے ٹیم 185 کروڑ روپے میں خریدی ہے۔ پی ایس ایل سیزن 11 میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہیں اور چیئرمین پی سی بی نے 2 نئی ٹیموں کی پی ایس ایل میں شمولیت کو تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کوئٹہ۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کو سراہا۔ وزیراعظم کا انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 784 دہشت گردوں کی ہلاکت پر اظہار اطمینان۔ تقریب سے خطاب میں کہا ہے پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بھارت مارکہ حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کوئٹہ۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے اقدامات کو سراہا گیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 784 دہشت گردوں کی ہلاکت پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ جعفر خان مندوخیل نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ۔ ملاقات میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خارج کو ہمسایہ ملکوں کی جانب سے سپورٹ دی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری پروفیشنل اپروچ کے ساتھ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جاری ہے۔ یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ کوئٹہ میں قومی شاہراہ N25 دانش اسکول کے سنگ بنیاد اور سیلاب متاثرین میں گھر اور چیکس تقسیم کرنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان کی عوام کو ترقی کے مکمل مواقع فراہم کریں گے۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے خارجیوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ پاکستان جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہے، مل کر ہمیں جو بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں اس صوبے کی تیز ترین ترقی اور خوشحالی کے سفر کے لیے، اس میں ہمیں قطعاً سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے خلاف ہیں اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کے چیکس اور وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیر شدہ گھروں کے ملکیتی کاغذات بھی تقسیم کیے۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی خطاب کیا۔ دھند سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M1 سوابی سے برہان تک بند ہے۔ M2 اسلام آباد سے باکسر تک بند کر دی گئی۔ M5 شیرشاہ سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M14 پر فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔
دوجانب آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے تحفظ کے لیے چوکس ہیں۔ انہوں نے لاہور گیریزن اور سی ایم ایچ میں ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا، جو جوانوں نے خطاب بھی کیا اور اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ، ٹریننگ، مشق، جوانوں کی تفریحی و سپورٹس سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہائی کیئر سینٹر بھی گئے۔ ISPR کے مطابق لاہور گیریزن میں آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک فوج کے تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت بڑھانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے استعمال کا عملی مظاہرہ شامل تھا۔ یہ مشق مستقبل کے جنگی ماحول سے ہم آہنگی، جدت اور لچک پر پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر توجہ کو اجاگر کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا۔ قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج اعلیٰ معیار، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ قبل ازیں چیف آف ڈیفنس فورسز کی لاہور گیریزن آمد پر کور کمانڈر لاہور نے استقبال کیا۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی GHQ راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ کو مینار پاکستان کا ماڈل بطور تحفہ بھی دیا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات کی۔ تفصیل دیکھیے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیش کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی ملاقات۔ خطے کی سیکورٹی صورتحال، دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ کو مینار پاکستان کا ماڈل بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں جانب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کے خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا اور مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات دونوں برادر ممالک کے درمیان درینہ اور مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا اور چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی، خطے کی بدلتی سیکورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے علاقائی بحری امن و استحکام کے لیے پاکستان نیوی کے کردار اور اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے بنگلہ دیش اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں اعلیٰ سطحی تبادلوں اور مشترکہ تربیتی مشقوں میں اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے چیف آف ایئر اسٹاف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق دونوں جانب سے فوجی سطح پر روابط کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور مشترکہ تربیت کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ یہ دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دورہ دفاعی تعاون اور تربیت کی مزید فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مذہبی منافرت تقسیم کو روکنا تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ جلاؤ گراؤ، سڑکیں بند کرنے کو مذہب کا نام دیتے ہیں۔ فتنہ پھیلانے والوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، قانون کے محافظوں کو بے گناہ شہید کیا گیا۔ ریاست پوری قوت سے مظلوم کو انصاف دلائے گی، فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت اور ائمہ کرام میں آپسی تعلق مضبوط ہونے چاہیے۔ جو مذہبی منافرت ہے، جو تقسیم ہے، اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ کئی لوگ مذہب کے نام پر، احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان، پولیس کے جوان جو اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے تھے، آپ کے محافظ بن کے کھڑے تھے، شہید ہو چکے ہیں۔ ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جو ہمارے گلیوں کو صاف کرتی ہیں، ان کو جلا دیا گیا، ان کو نظر آتش کر دیا گیا، اور لوگوں کی املاک جلا دی گئی، لوگوں کے روزگار بند کر دیے، گھروں کو ویران کیا، اور
وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعت کا نام دیتے ہیں. تقریباً 80,000 کے قریب پورے پنجاب میں مساجد ہیں. اس وقت میں 2026 میں ابھی بھی بہت سارے مساجد کے جو امام حضرات ہیں ان کو ابھی بھی 5,000 روپیہ مہینہ ملتا ہے. ہم آپ کو پراپر بینک آف پنجاب کے کارڈز کے ذریعے یہ ماہانہ جو 25,000 کی اماؤنٹ ہے یہ ہم آپ کو منتقل کریں گے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ اگر خود سے کوئی مذاکرات کی کوشش کرے تو اس کی مذمت نہیں کرتا. تاہم بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار صرف محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے. اگر مذاکرات چاہتے تو ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دیں. اگر آپ ملاقات نہیں کرا سکتے تو حالات کیسے آگے جائیں گے؟ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی کاوش کر رہے ہیں تو میں ان کو کنڈم بھی نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کا میں ہم حصہ بھی نہیں ہے. کنفیوژن کوئی نہیں ہونا چاہیے. دیر از سمپل ون پوائنٹ اگر میں آپ کو کہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ کے سلسلے میں جو کچھ کرنا ہے بات کرنی ہے وہ اچکزئی صاحب نے کرنی ہے. اگر کچھ بھی ہے وہ اچکزئی صاحب کریں گے اور علامہ صاحب کریں گے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم 5 مرتبہ انہیں مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے. پی ٹی آئی اپنی صفوں میں کنفیوژن کو دور کرے. اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم پاکستان میں بہترین گورننس کا ماڈل چاہتے ہیں. معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ہم ڈائلاگ کے بالکل حق میں ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہماری ٹیم کیپٹن ہیں انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے. لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے. تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں. تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں. یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء پہ مشتمل اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی.